بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. الیکشنز کے بعد اس وقت جو گورنمنٹ فارمیشن کے لیے وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں آپس میں بات چیت ہو رہی ہے اور اس بارے میں پرائم منسٹر کون ہوگا. میں آپ کو اپنی انفارمیشن اس میں دوں گا کہ میری کیا انفارمیشن ہے اور کس قسم کی پاسبلٹیز ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو آج میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا، ڈان کی بلکہ لیڈ سٹوری تھی کہ نواز شریف جو ہیں وہ ابھی بھی مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بن جائیں. تو کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں، اور کس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہونے جا رہی ہیں، میری کیا انفارمیشن ہے، یہ میں آپ سے شیئر کروں گا. لیکن اس سے پہلے آج بہت اہم ایک اناؤنسمنٹ آئی پی ٹی آئی کی طرف سے، اور جس کو بانی جو پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی مطلب ہے کہ ان کی بلیسنگ کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ آ گئی کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کنٹینڈر ہیں. مطلب ہے کہ وزیر اعلیٰ چونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے سویپ کیا الیکشن، تو اب وہاں جو فیوچر چیف منسٹر ہوں گے علی امین گنڈاپور صاحب ہوں گے. اور گنڈاپور جو ہیں وہ ان کی کیا ریپیوٹ ہے، کیا سٹینڈنگ ہے، وہ میرا خیال مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ سب کو پتہ ہے. لیکن میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جنوری 13 یعنی آج آپ دیکھ لیں کہ 13 فروری ہے، ایک مہینہ پہلے میں نے ایک سٹوری فائل کی تھی، اور وہ سٹوری جو تھی نیوز اور جنگ میں چھپی، اور جو نیوز میں چھپی اس سٹوری کی ہیڈ لائن تھی پی ٹی آئیز اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ پی ٹی آئی کے اندر کی جو اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے ورسز دا ایمبیشیس لاٹ، یعنی کہ جو لوگ کچھ عہدے چاہ رہے ہیں کہ جی ہمیں عہدے ملیں ان کی، اور یعنی پی ٹی آئی کے اندر کی بیسیکلی ایک لڑائی کے بارے میں میری یہ سٹوری تھی. اور اس سٹوری کا میں آپ کو بتاؤں کہ سیکنڈ پیراگراف کیا تھا. اچھا، ایک تو یہ بات تھی کہ جی اس میں نے یہ لکھا تھا، سٹوری کا جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ جی بہت سے ایسے لوگ جس میں اسد کیسر بھی شامل ہیں، جس میں اور بہت سے لوگ مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہیں جنہوں نے ایم این اے کا بھی الیکشن لڑا، اور جن کی خواہش تھی کہ وہ ایم پی اے کا بھی الیکشن لڑیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جی اگر فرض کریں کہ ہمیں نیشنل اسمبلی میں ہم میجورٹی نہیں لے سکتے اور وہاں حکومت نہیں بنا سکتے، تو اگر اور ممکنہ طور کے اوپر اس وقت سب کو پتہ تھا کہ پی کے میں تو خیر سویپ بھی کریں گے، تو وہ ایم پی اے کا بھی الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے، اور تاکہ ہمارے چیف منسٹر بننے کے جو ہے وہ چانسز بن جائیں. اور اس کے لیے مطلب ہے کہ 5 6 7 لوگ کافی زیادہ ایکٹیو تھے، جن کا جو میں نام جن کا لکھا تھا اس میں اسد کیسر صاحب تھے، عاطف خان صاحب تھے، شاہ فرمان، شہرام ترکئی، جنید خان اور شہریار خان آفریدی. یہ وہ لوگ تھے جو چاہ رہے تھے کہ ایم پی اے کا بھی الیکشن وہ لڑیں. اچھا، اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سٹوری جو میں نے کی تھی آج سے ایک مہینہ پہلے، اس کا میں آپ کو سیکنڈ پیراگراف جو دوسرا پیراگراف ہے اس میں نے کیا لکھا تھا. اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی سورسز، all the influential contenders for the slot of KPK chief ministership have been allocated National Assembly tickets. یعنی جتنے بھی جو بہت پاورفل لوگ تھے جن کی نظریں یہ اس نظر تھی چیف منسٹر کے سلاٹ کے اوپر کہ جب وہ الیکشن کے بعد جب الیکشن جیتے گی پی ٹی آئی تو وہ چیف منسٹر بننا چاہیں گے یا اس کے لیے وہ ایفرٹ کریں گے، ان تمام لوگوں کو انہوں نے نیشنل اسمبلی کی سیٹ دے دی اور ان کو پروونشل اسمبلی کی سیٹ نہیں دی، مطلب ٹکٹ نہیں دیا. نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ دے دیا کہ آپ نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن آپ پروونشل اسمبلی کا ٹکٹ نہیں لڑ سکتے. اچھا، ٹو پیو دا way for Ali Amin Gandapur as possible chief minister of KP if the party wins the February 8 elections. میں نے بالکل کلیئر لکھا تھا کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جی کوئی علی امین گنڈاپور کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہ ہو، کوئی یعنی کہ ان کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص نہ ہو. اور علی امین گنڈاپور کو مجھے اس وقت بتایا گیا تھا کہ جی پاسبلٹی یہی ہے کہ جی علی امین گنڈاپور کو الیکشن جیتنے کی صورت میں چیف منسٹر کے پی کے بنا دیا جائے گا. اور یہ آج کی اناؤنسمنٹ یہی ہوئی، اور آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ دیکھیں کہ یہ خبر میری درست ثابت ہوئی.
اچھا اب یہ آتے ہیں کہ دوسری جو خبر ہے کہ جی کس نے پرائم منسٹر بننا ہے. ابھی آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک کی جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں, جو میں اب یہ رپورٹڈ نیوز کی بات کروں, پھر میں آپ کو اپنی انفارمیشن شیئر کرتا ہوں کہ جی ابھی کرٹیکل یہ ہے کہ جی کس قسم کی ڈیل ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اور PMLN کے درمیان, اور ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو ڈیل ہوگی تو اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے بعد میں اگر جب ڈیل ہو جائے گی گورنمنٹ فارمیشن کے متعلق, تو اس کے بعد میں پھر اناؤنسمنٹ ہوگی کہ جی کہ اگر کیا بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم بنیں گے, نواز شریف صاحب بنیں گے, شہباز شریف صاحب بنیں گے, یا کوئی اور بنے گا. تو یہ سٹیج دوسری ہے. پہلے ضروری یہ ہے کہ آپس میں یہ ان کی گورنمنٹ فارمیشن کے متعلق جس قسم کے ان کے اپنے بات چیت ہو رہی ہے وہ بات چیت جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے اور کوئی کسی قسم کا کوئی اگریمنٹ ہو جائے. اس سلسلے میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کی کل بھی میٹنگ ہوئی, آج بھی ان کی میٹنگ ہو رہی ہے, اور اس میٹنگ میں وہ بیسیکلی ظاہر ہے اپنے ڈفرینٹ آپشنز جو بھی ہے وہ وے کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو خبر ابھی تک آئی, پہلے جو خبر آئی کہ جی 3 سال شہباز شریف اور 2 سال بلاول بھٹو صاحب کو دیے جائیں گے, میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی کوئی چیز ہونے جا رہی ہے. اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی اندر کی سٹوری کہ جی CEC کے اندر میں بیسیکلی یہ ڈسکس ہوا کہ ہم گورنمنٹ فارمیشن میں ہم PMLN کا وزیر اعظم تو بنوا دیں گے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے گی. یہ بات ظاہر ہے کہی جا رہی ہے اور یہ خبریں سامنے بھی آ چکی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو میری انفارمیشن ہے تو یہ جو کہا جا رہا ہے یہ آپشن بیسیکلی یہ پریکٹیکل دونوں چیزیں نہیں ہیں کہ 3 سال ایک وزیر اعظم رہے, 2 سال ایک وزیر اعظم رہے, اور اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں کہ کیوں پریکٹیکل نہیں ہے, اس کے اوپر میں بھی نہیں جانا چاہ رہا. اور دوسری بات یہ کہ جی آپ PMLN کا وزیر اعظم بنوا کے تو پاکستان پیپلز پارٹی جا کے اپوزیشن میں بیٹھ جائے, یہ چیز بھی میرا نہیں خیال کہ یہ ہونے والی ہے. مقصد اس ساری چیز کا یہ ہے, خاص طور کے اوپر یہ کہ ہم گورنمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے, کوئی وزارت نہیں دیں گے پاکستان PMLN کے ساتھ اگر ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس کا مقصد میں آپ کو بتاؤں صرف یہ ہے کہ آپ کو بے ترتا کے ڈیل مل جائے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ پاکستان کے کس قسم کے حالات ہیں اور پاکستان کی معیشت کے کس قسم کے حالات ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو توجہ ہونی چاہیے وہ اس بات کے اوپر کہ ہمارا جو ملک ہے جس قسم کے مسائل ہیں ان مسائل سے کیسے نکالا جائے. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ہے نا عہدوں کی لالچ جو ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اور اب اس لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ صدر جو ہے صدر کا عہدہ بھی تاکہ ان کو ملے. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جی بلوچستان کا چیف منسٹر بھی ان کا ہو, وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جی نیشنل اسمبلی کا اسپیکر بھی ان کا ہو, وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو چیئرمین سینٹ ہوں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو. اور اس کے علاوہ وزارتیں کی جب بات ہوگی تو کی وزارتیں ظاہر ہے کنسیڈریبل نمبر آف جو ہے وہ منسٹریز وہ مانگیں گے فیڈرل گورنمنٹ میں. سو یہ جو ابھی تک جو یہ بات کہی جا رہی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک آپ بہتر بارگیننگ پوزیشن میں آ جائیں. اور انفارچونیٹلی یہ ڈسکس کیا ہونا چاہیے کہ اگر ہم PMLN کے ساتھ یا PTI کے ساتھ یا جس کے ساتھ بھی مل کے ہم اگر حکومت بناتے ہیں تو کس طرح سے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں گے, اور جو اتنی برے حالات ہیں پاکستان کی اکانومی کے کس طریقے سے ہم بہتر صورتحال کی طرف اس ملک کو لے کے جائیں گے, لوگوں کے مسائل کس طرح حل کریں گے. لیکن ایسا نہیں, ڈسکشن جو ہو رہی ہے وہ اپنی اپنی ذات کی اپنے اس کی کہ جی ہمیں کیا ملے گا, مجھے کیا ملے گا. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک PMLN کا تعلق ہے تو ظاہر ہے میں نے جیسے ایک بات پہلے کہی تھی کہ بہت اچھا ہوتا کہ میاں نواز شریف صاحب PTI کے آزاد اراکین, PTI کو کہتی کہ چونکہ آپ کے آزاد اراکین زیادہ ہیں, سب سے بڑا نمبر ان کا ہے, آپ کو ہم گورنمنٹ بنانے کا سب سے پہلے آپ کو حق ہے اور آپ گورنمنٹ فارمیشن کے لیے ایفرٹ کریں. لیکن وہ کام نہیں ہوا. اور آج میں نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب آج کہتے ہیں کہ جی وہ بالکل بنا سکتے ہیں, بنا دیں جو بھی ہے. لیکن یہ بات اس وقت کہی جبکہ آلریڈی گورنمنٹ فارمیشن کے لیے پاکستان مسلم لیگ دوسرے بہت سے جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے آلریڈی کانٹیکٹ کر چکی ہے. اور اب یہ ایک ایفرٹ ہے کہ PTI کے لوگوں کو توڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے کہ جو ان کو توڑ کے اپنی مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں ان کو ڈالا جائے. اور فیصل واؤڈا نے تو کل اس قسم کی بات کی کہ جی جو 90 کا نمبر ہے وہ پتہ نہیں پہلے 50 پہ آئے گا اور پھر 30 کے اوپر آ جائے گا, آئی ڈونٹ نو. لیکن 20-25 لوگوں کی بات کافی عرصے
عرصے سے کی جا رہی ہے. لیکن اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی 20-25 پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑتے ہیں کہ نہیں, بیکاز ان کے اوپر پریشر بہت ہے اس وقت. جس قسم کا ان کو ظاہر ہے ووٹ دیا, تو ایسے لوگ جو فیصلہ اس قسم کا کریں گے تو ان کو یہ ڈر ضرور ہوگا کہ جی ہماری جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں, جن حلقوں سے ہمارا تعلق ہے, جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے, اور پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے, تو یہ ایک الگ بات ہے. سو ابھی تک میں آپ کو بتا دوں جو میری اطلاعات ہیں کہ چونکہ پی ایم ایل این جو ہے اس کا جو ان الیکشن میں پرفارمنس تھی وہ بہت خراب تھی, اور جو ان کی امیدیں تھیں وہ امیدیں پوری نہیں ہوئیں. تو میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی اس ریس میں پرائم منسٹر شپ کی ریس میں اب میاں نواز شریف صاحب شامل نہیں ہیں, اور وہ وزیر اعظم ان حالات میں نہیں بننا چاہیں گے جب ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کی سنگل میجورٹی نہ ہو اسمبلی کے اندر. اچھا, ایک تو میری یہ اطلاع ہے, میری یہ بھی اطلاع ہے کہ جی جو پاسبلٹی ہے اور وہ یہی ہے کہ جی میاں شہباز شریف صاحب کو, میاں نواز شریف صاحب, پارٹی تو یہ کہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب کو کہ جی آپ فیصلہ کریں, اور میاں نواز شریف صاحب جو فیصلہ کریں گے میری اطلاعات کے مطابق وہ یہی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب جو ہے ان کو آپ پرائم منسٹرشپ کے لیے آپ نامینیٹ کر دیں. تو اب آگے جا کے ظاہر ہے نیگوسیشن ہوں گے, بات چیت ہوگی ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی. مجھے جس قسم کی صورتحال لگتی ہے وہ یہی ہے کہ جی جو وزیر اعظم بننا ہے جنہوں نے, وہ مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ جی میاں شہباز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے. اور اب یہ ہے کہ جی پی ڈی ایم سارٹ آف گورنمنٹ ہوگی, لیکن جس طرح پچھلی پی ڈی ایم میں تمام جتنے بھی اتحادی تھے وہ سارے کے سارے بہت مضبوط تھے, ان کی ہر ایک کی بہت اہمیت تھی, بیکاز ایک دو لوگ بھی اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ چھوڑ دیتے تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ وہ ٹوٹ جاتی. لیکن ابھی یہ ہے کہ ابھی آلدو پی ایم ایل این کی کوشش ہوگی کہ جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سب کو شامل کیا جائے حکومت میں, ماس وائے پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنس, اور وہ شامل ہونا بھی, پی ٹی آئی تو ہونا بھی نہیں چاہے گی شامل, خیر, لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو پی ایم ایل این کی کوشش ہوگی کہ حکومت میں شامل کیا جائے. لیکن یہ ایک مجھے ان کے پی ایم ایل این کے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ پچھلی دفعہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو شہباز شریف صاحب کو کافی مشکلات تھیں, اور کچھ چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے خاص طور کے اوپر ان کو کافی مطلب ہے کہ آپ بلیک میلنگ کہہ دیں یا یہ کہ جی ان کی ڈیمانڈز بہت ہوتی تھیں اور پوری کرنا ہوتی تھیں. تو سب کو ملائیں گے ضرور, لیکن اس قسم کی صورتحال اب نہیں ہوگی. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں پھر وہی بات کہ جس قسم کے حالات ہیں پاکستان کے, اگر آپ نے پولیٹیکل پارٹیز اور اپنے لوگوں کے اور اپنی پولیٹیکل پارٹیز اور اپنے ذاتی جو آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, اگر آپ نے یہ کہا جی کہ میرا کام ہو جائے, میرے بندے کا کام ہو جائے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی, اور اس وقت پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. اس وقت پاکستان کو جو چاہیے کہ جی ایسی گورنمنٹ ہو, جو بھی اب اسپلٹ مینڈیٹ آیا ہے واٹ ایور, یہ تو لوگوں کا فیصلہ ہے, ایسی حکومت جس نے بہت بڑے فیصلے کرنے ہیں, بہت کرٹیکل فیصلے کرنے ہیں, مشکل فیصلے کرنے ہیں, اور یہ مشکل فیصلے کر کے ہی پاکستان اس بھنور سے نکل سکتا ہے, اس مشکل سے نکل سکتا ہے جس میں اس وقت ہم موجود ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.